کہا استغفار کرو. یہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ کوئی بات ہے، اتنی سی بات کہہ دیا استغفار. خیر کہتے ہیں ہم، وہ عالم کہتا ہے، شخص کہتا ہے کہ میں نے سستی کی عمل کے اندر اور عمل انجام نہیں دیا. کہتے ہیں میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک بہت چونٹی سے پہاڑ کی نیچے پھینکا جا رہا ہے. تو اچانک سے مجھے یاد آیا کہ استغفار کروں. کہہ رہے میں نے استغفار کرنا شروع کر دی تو مجھے اچانک سے زمین پہ آرام سے بٹھا دیا گیا. صبح جب میں اٹھا تو میں آغا بہجت کی خدمت میں گیا تو میں نے انہیں اپنا خواب فرمایا تو وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، غافل ہیں، عمل چھوٹا ہو مگر خدا کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے. عزیزان محترم، استغفار، آیت اللہ تحریری حفظ اللہ فرماتے ہیں استغفار تاریکی کو دور کرتا ہے. کون سی تاریکی؟ بولیں گے یہاں تو روشنیاں ہیں، روشنیوں کا شہر ہے. نہیں عزیزان محترم، میرے نفس کے اوپر جو غفلت طاری ہو چکی ہے اس نے مجھے اندر سے اتنا تاریک کر دیا ہے کہ مجھے استغفار کر کے اس کی تاریکی کو دور کرنا ہے. سب سے بہتر عمل استغفار ہے. ابھی چند دن باقی ہیں، ہم اس کو انجام دیں. دوسری چیز اس مہینے کے اندر کہ میرے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب کے جمعے کو 100 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا، روز قیامت ایک نور ہوگا جو اس کی جنت تک رہنمائی کرے گا. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، آپ یہ دنیا کے بڑی بڑی سرچ لائٹیں، یہ بڑے بڑے ٹاور چمکنے والے، یہ یہیں ماند پڑ جائیں گے. وہاں روز ظلمت ہے، وہاں تاریکی ہے، وہاں کوئی نور نہیں ہے. یہی نور ہے کہ جب حدیث طولانی ہے کہ وقت نہیں کہ میں ابھی بیان کروں، انشاءاللہ فرصت ملی ایام میں. پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ذکر نور، میرا ذکر نور ہے موسیٰ، یعنی میرا ذکر کرو، نور ہوگا تمہارے طرف ہر طرف. ایک شہید ہو گیا. جب شہید ہو گیا جوان تھا، ایک بڑے عالم دین ان کے گھر ان کے والدین سے ملنے گئے تو کہا آپ کے بیٹے میں 2 خصوصیتیں تھیں. ایک تو اپنی فیلڈ میں تھا اتنا کہ اس کو شہید کر دیا گیا، دوسری چیز وہ خدا کا شب کی تنہائی میں عابد تھا. 32 سال کا جوان تھا. یعنی 32 سال میں انسان اتنی عبادت کرتا ہے کہ کوئی اولیاء خدا کو پتہ چل جائے کہ کتنی عبادت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ روز قیامت روز تاریکی ہے، سورج نہیں ہے قیامت میں. جب کیونکہ آپ کو پتا ہے سب ختم ہو جائے گا، محشر الگ سے برپا کی جائے گی، وہاں پہ یہ سورج نہیں ہے. کہا وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے بدن سے نور نکلے گا اور اس نور کی روشنی میں کئی لوگ صراط کا راستہ طے کریں گے. کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے. اللہ اکبر. یعنی انسان خود تو نورانی ہو اور لوگوں کو بھی نور کے ساتھ قیامت میں لے کے جائے. اس نور کو ڈھونڈیں، یہ انویسٹمنٹ کریں اس دنیا کے اندر. اس نور کی ضرورت ہے. آپ سٹور کرتے رہیں ساری دنیا کی لائٹیں، یہ یہیں بجھ جائیں گی. یہ تو اسی وقت بجھ جاتی ہے جب انسان حالت عزدہ کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب موت کا فرشتہ اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اسکرین آ جاتی ہے، سکور کارڈ آ جاتا ہے کہ کیا کیا، کتنی اننگ کھیلی، کتنی دفعہ آؤٹ ہوئے، کتنی نو بالیں تھی، سب آ جاتا ہے سامنے اس کے. اس وقت کچھ نہیں ہوتا، صرف وہ ہوتا ہے، وہ بولنا چاہتا ہے، بول نہیں پاتا. اپنے اطراف میں کھڑے ہوئے اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو کہ دیکھو یہ عمل مت کرنا، مجھے نتیجہ نظر آ رہا ہے.
اور اتنا سخت عمل ہوتا ہے روح کا بدن سے نکلنا کہ جیسے کئی ہزار تلواروں کی نوکیں ہوں اور انسان کے بدن کو چپ رہی ہوں. آسان نہیں ہے عزیزان، معاملہ ہم نے بڑا لائٹ لے لیا ہے، بہت ریلیکس ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کو ریلیکسیشن دے بھی دی گئی ہے. اصل میں مولا وارث ہیں، کچھ بھی کرتے رہیں. مولا اس کا وارث ہوتا ہے جو وراثت کو دکھاتا ہے. وراثت یا نسبی ہے یا وراثت سنقیت کی ہے. میری جائیداد کا وارث میری اولاد ہے. کیوں؟ کیونکہ میری اولاد ہے. خب اگر میں مولا میرا وارث ہے تو میرے ذات میں کوئی ایسا عمل تو ہو کہ مولا کہے کہ ہاں میں ان کا وارث ہوں. میرے عمل مخالف سمت میں ہوں اور وراثت میں مولا سے مانگ رہا ہوں. عزیزان محترم، وہ عدل کا امام ہے، وہ حق کا امام ہے. اسی حق اور عدالت نے تو اسے تنہا کر دیا تھا، اور آج میں یہی عدالت اور حق کو سائڈ پر کروں اور کہوں مولا نہیں. عزیزان محترم، یہ کہانیاں ہیں جو ممبروں سے ہمیں دی گئی ہیں، میٹھے میٹھے کیپسول. بہتر ہے تھوڑا سا تلخ کیپسول لے لیں، ورنہ روز قیامت کہیں گے کہ مولانا صاحب آئے تھے ہمیں سلا کے چلے گئے جگانے کے بجائے. آخری رسول خدا کا کیا فرماتے ہیں؟ اتنے لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. سو رہے ہیں، غافل ہیں. اتنا سخت عمل ہے کہ جب بدن سے روح نکلتی ہے. مگر قربان جاؤں میں اہل بیت پر کہ ہمیں اس سختی سے بچانے کے طریقے بتا گئے. کہا آخری ہفتے میں ماہ رجب کے 3 روزے رکھ لو. کتنے؟ 3 روزے رکھ لو. ملک الموت جب روح قبض کر رہا ہوگا تو کوثر کا جام لے کر آ جائے گا. ماہ رجب ہے، اس کو ضائع مت ہونے دیں. عرفا جب ماہ رجب شروع ہوتا ہے اپنے اوپر ایکسٹرا سختیاں کر دیتے تھے. کیوں؟ کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو. یعنی انسان جب آپ ہائی وے پہ گاڑی نکالتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے، ریڈار لگے ہوئے، آپ کتنے الرٹ ہو جاتے ہیں. آپ اپنا موبائل نہیں نکالتے کہ فون پہ بات نہیں کروں گا خلافہ لگ جائے گا. یہاں تو ماشاءاللہ ہیں بھی بہت سارے کہ آدمی ٹینشن میں ہی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. ماہ رجب سمجھ لیں کہ کیمرے زوم ہو جاتے ہیں انسان کے نفس کے اوپر، اس کی سوچوں کے اوپر. اپنی آنکھوں کو بچائیں، اپنی زبان کو بچائیں. ماہ رجب ہے. یہ جو ہمیں ماہ رمضان میں کیفیت ہماری پیدا نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے ماہ رجب میں کچھ کیا نہیں ہوتا، اور ہم ماہ رمضان میں سر پہ ٹوپی رکھ کر ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اور جب آخری ماہ رمضان کے ایام آتے ہیں تو اب کب ختم ہوگا رمضان؟ کب ختم ہو رہا ہے؟ چاند کب نکل رہا ہے؟ جبکہ چوتھا امام کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا. کیوں نہیں ہوں میں ویسا جیسے میرے اہل بیت سوچتے تھے؟ وجہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں ویسے عمل نہیں کر رہا. عزیزان محترم، ماہ رجب کو درک کرنے والا گفتگو اور بھی ہے کہ انشاءاللہ چند دن جو توفیق ہے اس میں گفتگو کریں گے. لیکن گفتگو کا دوسرا محور آج باب الحوائج ہے. یہ دروازہ ہے حاجتوں کا کہ جو کھلا ہوا ہے، اور آج زیادہ کھلا ہوا ہے کیونکہ آج جو شخص آئے گا وہ اپنی مرادوں کو لے کر جائے گا. کوئی مرادیں مہم ہے. ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ ہم عراقی عالم دین تھے، کہتے ہیں میں نے جب بھی اپنے دادا سے یہ نام جب آتا تھا امام موسیٰ کاظم کا تو میں نے دیکھا کہ میرے دادا گریہ کرنے لگ جاتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے. میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ اے جد بزرگوار، آخر کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ نام آتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو رکتے ہی نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹا اگر اس امام کے در سے عطا نہ ہوا ہوتا تو آج تم بھی دنیا میں نہ ہوتے. ہونا کیا ہے؟
کہا کہ میں چھوٹا سا تھا، 8 سال کا، 1930 کی بات ہے، بغداد میں حرم کے قریب میرا گھر تھا، وہیں کھیلتا تھا۔ اچانک سے ایک دن بیمار ہو گیا، بیماری بڑھتی چلی گئی، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، دن بدن طبیعت خراب ہوتی گئی۔ ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا، جو اس زمانے میں ڈاکٹر ہوتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ میں بستر پہ گر گیا اور پیرالائز ہو گیا، ہل نہیں سکتا۔ تو میری ماں نے چادر پہنی۔ ماں ماں ہوتی ہے عزیزان محترم، ماؤں کی قدر کیا کریں اگر زندہ ہے، اور نہیں ہے تو قبر پر جا کر ماں سے بھی توسل کیا کریں، کیونکہ ایک ماں ہر مجلس پہ نگاہ رکھتی ہے، کیونکہ اس کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی اولاد کے ذکر کو خالی نہیں جانے دیتی۔ وہ کہتی ہیں چادر پہنی اور امام کی زری پہ گئیں اور زری کو پکڑ کر کہا، یا امام موسیٰ کاظم، میں نے اپنے بیٹے کا نام کاظم آپ ہی کی وجہ سے رکھا ہے، مولا میرے بیٹے کو شفا دے دیجیے۔ اس کو کون شفا دے گا؟ کہتا یہ گریا کرتی ہوئی ماں واپس آئی، رات کو خواب میں دیکھا کہ دروازہ دق الباب ہوا، دروازہ دیکھا کھولا تو کہا ایک سید سیاہ امامہ، چہرہ اتنا نورانی کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور کہا کہ میں امام کی طرف سے آیا ہوں۔ امام نے کہا ہے فلانے ہاسپٹل میں اپنے بچے کو لے کر جاؤ۔ کہتے صبح میں بیدار ہوئی تو میں نے ہر کسی سے اس ہسپتال کا نام پوچھنا شروع کر دیا، تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آخر پوچھ تو کہنے کیوں پوچھ رہے؟ کہا مجھے امام نے اس کے نام بھجوایا ہے۔ پتہ چلا وہ بغداد کے کسی ایک کونے میں کوئی ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تھا۔ کہتے امام میں اپنے بچے کو لے کر پہنچی تو اسی دن وہاں پہ کوئی جرمنی سے کوئی ڈاکٹر آیا ہوا تھا، اور وہ سپائن کارڈ میں بچے کے کچھ پانی آ گیا تھا، اس کو دور کیا۔ تو کہا اس نے کہ بیٹا یہ امام موسیٰ کاظم کا کمال ہے کہ جو میں آج زندہ ہوں۔ درود بھیج دے محمد والے صلی اللہ علیہ محمد۔ عزیزان محترم، ہم آئے ہیں، ہمیں امام کی زندگی سے لے کے جائیں کچھ۔ وہ جوان بولیں گے ہم امام کے ذکر سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ عزیزان امام کی زندگی میں 2 چیزیں مہم ہیں، زندگی میں ساری چیزیں مہم ہیں، جو ادنا سی چیزیں آج کی گفتگو میں ہمارے پاس ہیں وہ 2 چیزیں ہیں۔ امام کا لقب کاظم، یعنی ہر سخت چیز کو، غصے جیسی چیز کو کنٹرول کر لینا، دبا دینا، خشم جو آتا ہے اسے ختم کر دینا۔ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خود امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو کرے گا روز قیامت میں خدا کے نزدیک ترین ہوگا۔ جانو آج سوشل دنیا کے اندر اینگر کو کنٹرول کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں ہاؤ ٹو کنٹرول اور اینگر، مولانا صاحب کیا کریں؟ غصہ آ جاتا ہے، ماں کو بچوں پہ غصہ آ رہا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ غصہ آ رہا ہے، باہر جاتے ہیں تو سڑک کی وجہ سے کسی کو غصہ آ رہا ہے، آفس میں ہے تو کسی کو اقتصادی پرابلم ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، غصے میں ہے شخص، سوشل ایشوز ہیں، غصے میں ہے شخص، فیملی ایشوز ہیں، غصے میں۔ کیا کریں؟ غصے کو کنٹرول کریں۔ عزیزان محترم، جب دنیا کی ماہیت ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوگی تو ہم ہر قدم پہ غصے میں ہیں۔ جب دنیا ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی تو پھر ہم غصہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہے دنیا سے۔ آج ہم مادہ پرست ہو گئے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور جب یہ نہیں ہوتا تو اچانک سے انسان کے وجود میں کیا ہوتا ہے؟ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی بزنس کی ڈیل نہیں ہوئی ہے اور ڈیل بند ہو گئی، نہیں ہوئی، مولانا صاحب بڑا نقصان ہو گیا۔ کس چیز کا؟ مولانا صاحب ایک ڈیل ہونی تھی، نہیں ہوئی، وہ آپ کی تھی ہی نہیں، ہوتی تو آپ کی ہوتی، آپ کس چیز پہ غصہ کر رہے ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو چیز خلق نہیں ہوئی ہے
لا یطلبو، اس کو طلب مت کرو. جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی ہے اسے مت مانگو. یہی تو وجہ ہے کہ انسان اضطراب میں ہے، انسان ٹینشن میں ہے، اور اسی ٹینشن میں تو غصہ کرتا ہے آدمی آ کے. باہر سے آپ آفس سے آ رہے ہیں، ٹریفک کے پھنسے ہوئے ہیں، گھر میں آپ کے بچے نے ذرا سا کچھ کہہ دیا، آپ پھٹ پڑتے ہیں. میں پھٹ پڑتا ہوں، میں آپ سے کیا کہوں. ذرا سی زوجہ نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تو اچانک سے جو ہے وہ کھانا اٹھا کے سائڈ پہ، یہ کیا ہے؟ سارا دن تھکا ہوا آیا ہوں کما کما کے، اور یہ کھانا ہے. عزیزان محترم، یہ دنیا پرستی ہے. یہ ابھی تک آخرت میرے آگے واضح نہیں ہوئی ہے. میں دنیا کے اندر گھوم رہا ہوں. میں کیوں ایک دوسرے سے لڑتا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں دنیا کو سب دیکھ رہا ہوں. جبکہ امام نے قید خانے کو یہ بتا دیا کہ یہ قید انسان کی توانائی کو، کمال کو روک نہیں سکتا. انسان کمال پہ پہنچ سکتا ہے. دنیا، وہ قید خانہ بغداد کا قید خانہ تھا، یہ آج پوری دنیا قید خانہ ہے. الدنیا سجن و مومن. حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. خوب لا یطلب راحت، تم اس دنیا کے اندر راحت مت مانگو، کیونکہ اس دنیا میں تم جنت مانگ رہے ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں جنت آپ کو مل جائے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو جو ہے وہ ساری آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، ممکن نہیں ہے. یہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. راحت آخرت کے اندر ہے. بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. وہ دنیا ایسی، آخرت میں خیر ہے، آخرت میں باقی ہے. دنیا میں مشکلات ہیں عزیزان محترم. اب آپ بولیں کہ مشکلات نہیں ہوں، مشکلات نہ ہوں، نہ، مشکلات ہوں گی. دنیا کی ذات میں مشکل ہے. دنیا دنو یعنی پستی سے ہے، اور جو چیز پست ہو اس میں مشکلات ہوں گی. ہر وقت مشکلات ہیں. جب انبیاء نے مشکلات دیکھیں، آروں سے کاٹ دیا گیا. بین طلوعین کئی سو بنی اسرائیل کے انبیاء کے شہید کر دیا گیا. رسول خدا نے اتنی مشکلات دیکھی. ہر سال رسول خدا ایک آدھ دفعہ اتنے شدید بیمار ہوتے تھے. رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ سال میں ایک دفعہ بہت شدید مبتلا ہو جاتے ہیں. کہاں ہو؟ دنیا ہے. ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ دنیا میں یہ مشکلات آئیں گی، مگر اہل بیت نے مشکلات نہیں جھیلی. میری آپ کی کیا مشکلات ہیں عزیزان محترم؟ 14 سال امام موسیٰ کاظم زندان رہے ہیں. تھوڑی دیر آپ کو کہا جائے نا کہ ایسی جگہ پہ آپ بیٹھیں کہ جہاں انسان کھڑا نہ ہو سکے، جہاں انسان صحیح طرح ٹانگیں نہ پھیلا سکے، آپ سے کچھ گھنٹہ نہیں بیٹھا جائے گا. ابھی یہاں ہم لوگ مجلس سنتے ہیں، ٹانگ سون ہو جاتی ہے، بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے. بعض اوقات ہم بدل رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب کب ختم کریں گے، کب جائیں گے. ہوتا ہے ایسا، تو نیچرل ہے. 1 گھنٹہ نہیں بیٹھا جاتا ہم سے. کئی سال میرا مولا زندان بدلتے رہے عزیزان محترم، مگر ایک شکوہ نہیں کیا خدا کی بارگاہ. یہاں تو ذرا سی نوکری چلی جائے، ذرا سا کچھ ہو جائے تو میں کفر پہ آ جاتا ہوں. یہ کیا کیا پروردگار نے؟ مولانا صاحب میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو اتنے توسل کرتا ہوں، میں تو اتنی نیازیں دیتا ہوں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ دنیا یہی ہے. دنیا میں مشکل نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی آپ کو مشکل؟ امتحانات آپ سے اگر اس دنیا میں نہیں لیے جائیں گے، آپ اس دنیا میں چیک نہیں کیے جائیں گے، تو آپ کو وہاں پر آپ کو اجر کیسے ملے گا؟ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں بھی میٹھا ہو سب اور وہاں پہ بھی میٹھا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا عزیزان محترم. ابتلاات میں مبتلا ہونا مہم ہے. وہ یہ تو آپ شکر کریں خدا کا کہ خدا امتحان میں ڈالتا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ جن کو خدا نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، مومن پہ 40 دن میں مشکل نہ آئے پریشان ہونا چاہیے اسے کہ پروردگار میرے حال پہ تو نہیں چھوڑ دیا تو نے مجھے. رسول خدا خاک کو پہ اپنے رخسار کو رکھ کر شب کی تنہائی کے اندر
رب لا تکلنی الا نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے، یہ جو پلک چھپکنے کا لمحہ ہے، ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. رسول کہہ رہے ہیں. اور میں عزیزان محترم، مشکلات ہوں گی، لیکن اس مشکلات میں کمال یہ ہے کہ راضی ہوں. راضی ہوں. ناراضی کیسے؟ ناراضی ہونا کیسا؟ ماں اپنے شکم میں جب بچے کو حمل کرتی ہے تو سختی نہیں ہے کیا؟ اس کے لیے سختی ہے، نیند نہیں آ سکتی ہے، مشکل میں ہے، مگر خوش ہوتی ہے کہ خدا نے اولاد عطا کی ہے، تحمل کرتی ہے. تحمل کرے عزیزان محترم. مگر زندگی کتنی بڑی ہے، کتنی مشکل پڑے گی میرے اوپر، ایک دن ختم ہو جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے. وہ اگر پوری زندگی مشکل میں گزر بھی گئی تو آخرت میں عزیزان محترم آسانی ہے. ایک شخص آیا مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ جو صاحب غدیر ہیں، کتاب جو انہوں نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ میں حرم میں مولا کے تھا، ایک شخص آیا جس کی ٹانگ میں مشکل تھی، صحیح چل نہیں سکتا تھا. مولا سے ایسے اس نے مانگا کہ مولا صحیح نہیں کریں گے میں نہیں جانے والا. کرا تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بالکل ٹانگ صحیح ہوگی، چلا گیا. علامہ امینی کہتے ہیں میری ٹانگ میں بھی مشکل تھی. میں نے کہا مولا اس کو دے دیا، میں نے تو اتنا کام کیا، اتنی کتاب، نہیں ہوا، سو گئے. خواب میں آیا، کہا کہ وہ جو اس کو مشکل تھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس مشکل کے بدلے میں روز قیامت اسے کتنی جزا ملنے والی ہے، اور ہم نے اسے دے دی. تم تو جانتے ہو یہ جو دنیا میں ذرا ذرا سی مشکلات ہیں ان کو مشکل نہ سمجھا جائے، ادھر بہت معاملہ کچھ اور ہے. جیسے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں کہ کچھ دن ذرا سخت گزار لوں. کیوں گزار لوں؟ کیونکہ آنے والا سیزن بزنس کو اچھا کر دے گا. ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ 5-6 مہینے تھوڑا سختی کی گزار لوں. کیوں؟ کہ بزنس ابھی ٹف ٹائم ہے ابھی، لیکن پریڈکشن یہ ہے کہ نیکسٹ 6 منتھ میں بزنس بہترین ہو جائے گا. آپ تحمل کرتے نہیں کرتے؟ عزیزان محترم، دنیا پلک چھپکنا ہے. یہ ہمیں لگ رہا ہے جو ابھی 40 سال 50 سال 60 سال کہاں گئے، جو پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہاں ہیں، میں بھی کل کہاں ہوں گا. یہ سب گزر جائے گا، اور یہ واقعاً گزر جائے گا، اور حقیقت بھی ہے کہ یہ گزر رہا ہے. لیکن اجر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اجر ہے. عزیزان محترم، برداشت کرے، تحمل، سختی کو برداشت کرے، خوب سختی کو برداشت کریں، غصے کو قابو کریں. یہ غصہ اس لیے ہے کہ ہم سے سختی برداشت نہیں ہو رہی ہے. زبان سے نکلے ہوئے تیر ہیں عزیزان محترم غصے کی حالت میں، جو کہ پیوست جب وجود میں ہو جاتے ہیں واپس نہیں نکلتے. آپ غصے میں کہہ دیتے ہیں، انسان خاص طور پہ فیملی میں انسان زوجہ سے گفتگو کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے کس طرح گفتگو کر بیٹھتا ہے، خوب بعد میں شرمندہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ نے اس وقت ظلم ستم جو کرنا تھا وہ کر دیا. شخصیت انسان کی غصے میں باہر آتی ہے. ابھی کچھ آپ بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھا، اچانک سے دیکھتے ہیں گھر میں گئے تو کس پہ چیخ رہا ہے؟ بچے پہ چیخ رہا ہے. بچہ نادان ہے، بچہ ہے. آپ ان بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو چھوٹا بچہ ہو 8-9 سال کا، ہماری ایکسپیکٹیشن اس سے یہ ہوتی ہے جیسے میٹرک پاس بچے سے ہے. 10 دفعہ سمجھایا تھا، مگر خدا نے آپ کو نہیں 100 دفعہ سمجھایا، اور آپ کتنی دفعہ غلطی کر رہے ہیں. اور اگر وہ اپنی رحمت کو ہٹا دے ایک دفعہ میں ہی، اللہ اکبر عزیزان محترم، وہ رحمت ہے، یہی تو اس کی خاصیت ہے.
کہ وہ بدیاں کرنے کے باوجود بھی ستار ہے میرے گناہوں کا. ابھی آپ کو تھوڑی پتا ہے, اب تو میں بہت اچھا نظر آ رہا ہوں. یہ خدا ہے کہ جس نے میری اچھائیوں کو آپ کے لیے مشہور کیا ہوا ہے اور میری برائیوں کو چھپایا ہوا ہے. میں بھی بچے کے ساتھ ویسے ہی کروں گا, وہ بچہ ہے, ہمیں بچوں کے ساتھ بچہ بننا چاہیے. میں نے کئی بچے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا, خود بھی میں آپ میں سے انہی میں شمار کرتا ہوں اپنے آپ کو, کیونکہ میری تربیت نہیں ہوئی ہوئی ہے تو میں بچے کی تربیت کرنے چلا. اور زوجہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے عزیزان محترم. میں نے محدود ٹائم کو اپنے لیے کمال دیکھتا ہوں. خاموش تحمل کریں. بعض اوقات آپ کا تحمل آپ کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے. مادیت ہے عزیزان. ہر ایک شخص کو ٹریٹ کریں ایک ایکویشن کی طرح کہ اس ایکویشن کو سولو کرنا ہے نہ ڈیزولو کرنا ہے. سولو کریں, وہ مشکل ہے, سولو کریں, بیٹھے بات کریں. میرا آپ سے مسئلہ ہے, بیٹھ کے بات کریں. فیملی میں ایشوز ہیں بہن بھائیوں کے, بیٹھ کے بات کریں. غصہ کیا ہونا, غصہ تباہی اور بربادی بھی لے جاتا ہے انسان کو, حرام کام پہ لے آتا ہے. کاظم سے کم از کم میں آج اٹھوں تو میں آج یہاں سے اٹھ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا لے کے جاؤں. مانگوں میں ان کی طرف سے, دے مجھے. میں نے پہلے بھی پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں واقعہ امام کا بیان کیا. تکرار میں برائی نہیں ہے, ظاہر ائمہ کے واقعے نورانی ہوتے ہیں, ہمارے قلب کو نورانی کرتے ہیں. ایک شخص تھا جو امام کو بہت برا بھلا کہتا تھا. امام کے صحابیوں نے بولا کہ مولا اجازت دے, کیونکہ اطراف ہمیشہ گرم ہوتا ہے زیادہ. آج ہمارے بھی لوگ بہت گرم ہوتے ہیں. علماء اتنے نہیں ہیں سخت جتنے ہمارے اطراف والے سخت ہیں علماءوں سے. ابھی عالم نے کچھ اور بولا ہوتا ہے, اطراف والے کچھ اور بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں کا. اطراف میں صاحب مولا اجازت دیں تو ابھی برابر کر دیتے نا. امام نے دیکھا اپنے کھیت میں ایک دن کام کر رہا ہے, امام اپنی سواری پر سوار ہوئے, اس کے کھیت کے اوپر سے چلتے ہوئے. اس نے دیکھا کہ میرے کھیت کو خراب کرتا ہوا کوئی شخص آ رہا ہے, تو اچانک سے غصے ہو گیا. جب پہنچے بولا یہ کیا کہ آپ نے میرا کھیت سارا خراب کر دیا, میری فصل تھی یہ تھا. امام نے بولا کتنا تمہارا فصل تھی؟ 200 دینار یا درہم جو بھی تھے. تو امام نے اسے 300 دے دی. کہا جو تمہاری فصل خراب ہوئی ہے, اور اگر ویسے تو خراب نہیں ہوئی ہے لیکن جو ہے بھی صحیح وہ بھی تم اپنے پاس رکھنا. تھوڑے دن میں دیکھا وہ شخص آیا امام کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. اطراف والوں نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. کہا کہ وہ جس کو تم سمجھانا چاہتے تھے اس کو ہم نے پیار سے سمجھا دیا. یعنی خاصم فروع. ہم تو عزیزان محترم بہت معذرت کے ساتھ, ہمارا ایک بہت بڑا اجتماعی ایشو ہوا ہے ہم تشیع کا. ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا کسی اور نظریات کا ہے, ہم اسے دیکھتے ہی اسے دشمنی کرنا شروع کر دیتے. عجیب ہے یہ. وہ بھی ذاکر ہے, میں بھی ذاکر ہوں. وہ بھی ماتمی ہے, میں بھی ماتمی ہوں. لیکن نہیں, وہ مولائی ہے, وہ نمازی ہے. کیا ہو گیا عزیزان محترم؟ یعنی ہم لوگوں کو آپ تصور کریں کہ روز قیامت میں بیوی اپنے بیٹے کا وہ خون آلودہ کرتا لے کر آئے, اور اگر میرے ان عملوں کو دیکھے کہ تم میرے بیٹے کی عزا کے لیے آتے تھے مگر آپس میں اتنا شدید اختلاف تھا. استغفر اللہ. اس وقت تو شقی زمان نے میرے بیٹے کو شہید کیا اور تم ہر زمانے میں یہی کر رہے ہو. خدا کا خوف کھائیں عزیزان محترم. یہ کیسی نفرتیں ہیں آپس میں. یہ کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو کہ نہیں ملنا, اس سے بات نہیں کرنی ہے, وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. ارے سب ذکر حسین کرتے ہیں. کوئی اپنے حساب سے کر رہا ہے, کوئی اپنے حساب سے کر رہا ہے. خوب اس کو تحمل کریں, ایک دوسرے کو برداشت, بیٹھے بات کریں. کیا پتا کوئی بات ہی نہ ہو, دشمن کا پروپیگنڈا ہو جو آپس میں اختلاف کروا رہا ہو, اور حقیقت بھی یہی ہے. کوئی بات نہیں ہے عزیزان محترم, ایسی سب ذاکر ہیں, سب ماتمی ہیں. تو بہرحال یہ ایک سوشل تھا کہ ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں بھی قابو کریں. مومن ہر حال میں مومن ہے,
اور مومن ناموس پروردگار ہے، یعنی مومن کو تکلیف پہنچانا گویا خدا کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ مومن مرۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ میں اگر آپ کے اندر برائی دیکھ رہا ہوں تو گویا میں آپ کے اندر نہیں دیکھ رہا، میں اپنے اندر دیکھ رہا ہوں۔ وہ مومن کی تین خصوصیات ائمہ نے بیان کی کہ تین چیزیں ضروری ہیں مومن کے اندر، وہ ہونی چاہیے عزیزان محترم، کہ انسان اپنے اندر ان چیزوں کو دے۔ اور پہچانا کس سے جاتا ہے؟ ان تین خصوصیات سے۔ کیا ہے؟ کہ جب نماز کا وقت ہو تو یہ دیکھو کہ کیا یہ نماز کی طرف جا رہا ہے یا کسی اور کام کی طرف۔ پہلی خصوصیت یہی ہے۔ ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، خوب ٹھیک ہے، جو روڈ پہ کام کر رہا ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک الگ، لیکن سب کچھ آپشن ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ وہ باتیں کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اگر وہ اوپر والا جو کیمرے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کیا دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرا بندہ ہے یا دنیا کا بندہ ہے؟ کوئی نہ دیکھے آپ کو، اس کے کیمرے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ جانیں، حدیث ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تم دیکھو کہ اللہ کے نزدیک تمہاری منزلت کتنی ہے، تو یہ دیکھو کہ اللہ تمہارے نزدیک اللہ کی منزلت کتنی ہے۔ اور وہ تبھی ہوگی کہ جب تم دنیا اور آخرت کے درمیان میں اپنے آپ کو پاؤ تو تم انتخاب کس کا کرتے ہو۔ پہلی خصوصیت انسان نماز میں پہچانا چاہتا ہے۔ دوسری کہ انسان سے اگر کوئی مدد مانگنے آئے تو وہ خالی ہاتھ نہیں اس کو بھیجتا۔ آج آپ باب الحوائج کے دروازے پر آئے ہوئے، جو حاجتوں کو روا کرتا ہے، پوری کرتا ہے۔ اور اگر میں باب الحوائج کا ماننے والا، اور اگر کوئی میرے دروازے پہ آ جائے، خود تو میں بولوں مولا میری حاجت پوری کر دے، اور مولا بولے میں نے بھی تو اپنے مومن کو تمہارے یہاں بھیجا تھا، تم نے کیا کیا؟ امام کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے نا، علی ابن یقطین جو امام کا خاص شخص تھا، جو حکومت کے اندر تھا، اور کہا تھا کہ جب ماننے والے آیا کریں تو ان کی مشکل کو کیا کرنا؟ حل کرنا۔ تو ایک دفعہ حج پہ جب گیا اور مدینہ مولا کی خدمت میں پہنچا تو مولا نے ملنے سے انکار کر دیا، صحیح طرح گفتگو نہیں کی۔ مولا کا اتنا قریبی شخص، کہا یا بنا رسول اللہ کیا ہو گیا، میرے سے غلطی ہو گئی؟ کہا فلانا شخص تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اسے خالی ہاتھ بھیج دیا۔ کہا مولا میں معافی مانگتا ہوں، کیا کروں؟ کہا نہیں، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، بڑا ہم اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں صبح شام لگے رہتے ہیں، جب تک مخلوق خدا راضی نہیں، اللہ بھی راضی نہیں ہونے والا۔ اللہ راضی، مخلوق ہوگی تو اللہ راضی ہوگا، کیا کریں؟ اور وہ کوفہ میں یا بصرہ میں یا مدینہ میں، تو امام نے اسے اجازت امامت سے وہاں بھجوایا۔ اس نے دروازہ دق الباب کیا، اس نے جیسی دروازہ کھولا تو علی ابن یقطین کو پایا۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہہ رہا بس میں معذرت کے لیے آیا ہوں، معافی مانگنے۔ کہا کیسی بات کر رہے ہیں میں آپ کو؟ کہہ رہے نہیں، اپنے رخسار کو زمین پہ رکھا، کہا اس پہ پاؤں جب